میں نبوت کے عقیدے کو، عصمت کے عقیدے کو پیش کر رہا ہوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا کے اوصیاء معصوم ہیں. اب رسول خدا کی جگہ پہ جسے آنا چاہیے اسے معصوم ہونا چاہیے. امام اگر معصوم نہ ہو تو انسان ہمیشہ شک کرتا رہے گا. اور لوگوں کا تو معاذ اللہ، یعنی بہرحال اب یہ عقیدہ پیش کر رہا ہوں، اپنا عقیدہ میں بتا دیتا ہوں، لوگوں کا پیش نہیں کروں گا. رسول خدا سے متعلق بعض لوگ افراد کہتے ہیں کہ نہیں، رسول خدا معاذ اللہ معصوم نہیں تھے. بعض مسلمان کہنے لگے ہیں، اب میں کہہ تو گیا مسلمان، لیکن اب نام نہاد مسلمان کہہ لیجئے، نام نہاد مسلمان کہنے لگے رسول خدا معصوم نہیں تھے، صرف اس لیے کہ یہ نہ کہنا پڑے کہ بھئی اگر وہ معصوم تھے تو ان کی جگہ پہ آنے والے کو معصوم ہونا چاہیے. بات پہنچ گئی. تو میں ایک سادہ سی مثال دے دیتا ہوں. جو ایک حکایت لکھی ہے کسی بزرگ نے، نام لیے بغیر، کہ ایک آدمی کی ایک بیماری تھی تو وہ یہ دعا نہیں مانگتا تھا پروردگارہ میں ٹھیک ہو جاؤں، وہ کہتا تھا پروردگارہ ساری بستی کو بیماری ہو جائے. یہ سب کو بیماری لگ جائے گی تو کوئی مجھے نہیں کہے گا یہی بیمار ہے. انہوں نے یہ کوشش نہیں کہ دوسروں کے دھبے تو دھو نہیں سکتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے یہ بھی معصوم، وہ بھی معصوم، وہ بھی معصوم. بھئی سابقہ شرک کا کیا کریں گے کہ سابقہ طور پہ مشرک تھے اور گناہ بھی تھے. میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں گنوایا، حضرات خاموش ہو گئے. ایک یہاں پہ روک کے جملہ کہوں گا. اب سمجھ میں آ رہا کہ رسالت میں آپ نے فتح مکہ پہ جناب امیر سے کیوں کہا کہ بتوں کو توڑ دیں. رسول خدا نے کہا یا علی خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہیں، سارے بت آپ توڑ دیجئے. کسی اور سے کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ پیغمبر جانتے تھے اگر میں نے کسی اور صحابی سے کہا تو بتوں کو توڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں اب تک تو پوچھتا رہا. ایسا نہ ہو کہ بت پلٹ کے کہہ دیں کہ اب تک تو تم پوچھتے رہے، آج توڑنے کے لیے آ گئے. تو عزیزان گرامی، ختمی مرتبہ معصوم ہیں اور انہیں اپنی جگہ پہ کسی ایسے کو ہی لے کے آنا ہے جو ویسے ہی ہو. جیسے پیغمبر معصوم ہیں تو اب سارے مجمع میرے ساتھ رہے گا، جس سے محبت سے سن رہے ویسے سنتے رہیے گا. عزیزان گرامی، اب ہمارا عقیدہ یہ ہے رسول خدا معصوم ہے. بعض مسلمان یہ کہنے لگے کہ نہیں قرآن سے ہم دلیل دیں گے کہ معاذ اللہ رسول خدا معصوم نہیں. اب میں جلدی سے ان کی دلیل پیش کر دوں اور پھر میں جواب پیش کروں گا اگر سننا چاہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی سورہ عبس، سورہ نمبر 80 قرآن کا 30واں پارہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا اور یذکرہ وتنفعہ الذکرہ اما من استغنی فانت لہ تصدی. اس کی 43 آیات ہے، 42 آیات ہے، میں ساری نہیں پڑھوں گا. میں نے 8 آیات پڑھی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی سن لیجئے. عبسا وتولی، عبسا منہ بنانا، اس نے منہ بنایا. عبسا وتولی اور رخ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی، جب اس کے پاس ایک نابینا آیا. وما یدریک لعلہ یزکا، اور تجھے کیا پتا کہ یہ تجھے فائدہ ہی پہنچا دیتا اس سے، کوئی فقیر سے تو نے رخ پھیر لیا. تو اب یہاں پہ لگ رہا ہے عبسا وتولی. تو وہ بہت سے مسلمان کہتے ہیں یہ رسول خدا سے متعلق ہے معاذ اللہ. سن رہے ہیں حضرات؟ اعتراض سن لیجئے گا. مجھے آپ اس حضرات غصے سے دیکھ رہے ہیں جی اس اعتراض پیش کرنے پہ جیسے میں نے خدا نہ کرے اعتراض کیا ہو. اب سن لیجئے، یہ مسلمانوں کا بعض کا اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں عبسا وتولی، منہ بنایا اور رخ پھیر لیا. یہ وہ کہتے ہیں رسول خدا اگر معصوم ہوتے تو ایسا نہ کرتے. اللہ معاذ اللہ انہیں قرآن میں نہ ڈانٹتا. یہ ڈانٹ بتا رہی ہے کہ رسول خدا معصوم نہیں ہے. اب ائمہ علیہ السلام سے پوچھا مولا، چھٹے امام سے پوچھا کسی نے، کہا مولا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورہ، یہ جو آیات آئی ہیں یہ رسول خدا سے متعلق ہے. کہ اگر رسول خدا ایسے ہوتے تو اللہ قرآن میں کیوں کہتا انک لعلی خلق عظیم، آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں، بہترین اخلاق کے مالک ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں، تو یہ رسول خدا سے متعلق نہیں. کم مولا لیکن وہ سب کہتے ہیں بھائی بہت سے پہنچ گئے کہ لیکن مولا بہت سے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں رسول خدا نے چہرہ بنایا، یا میں یوں کہہ دوں کہ بھی مقروض شکل کسی نے بنائی اور رخ پھیر لیا. تو اب میں یوں، معصوم نے تو علمی جواب دیا، میں ہوتا تو میں فوراً کہتا بھائی جس نے مکروہ سی شکل بنائی اور رخ پھیر لیا تو تلاش کرو نا کوئی مکروہ ہوگا. تو کس نے مکروہ سی شکل بنائی اور رخ پھیر لیا؟ تو ایک مرتبہ سنیے امام کا جواب. امام فرماتے ہیں یہ نہیں، رسول خدا سے متعلق نہیں ہے، یہ اس سے متعلق ہے.
ایک پیسے والے سے متعلق، بہت پیسے والا تھا، جب ایک نابینا فقیر آیا مانگا کا دور ہٹ اور رخ پھیر لیا، تو پیسے پہ کسی کو تکبر تھا نا؟ توجہ، کسی کے پاس بڑا پیسہ تھا، کوئی بڑا غنی تھا، کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا. بھئی اگر رسول خدا سے اللہ مخاطب ہوتا تو کہتا ابستا وتولیتا، آپ نے منہ بنایا، آپ نے رخ پھیر لیا. لیکن اللہ نے کہا ابسا وتولا، اس نے منہ بنایا، اس نے رخ پھیرا. قرآن نازل ہوا رسول خدا پہ. اللہ جب رسول خدا سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے آپ. تو اللہ نے نہیں کہا آپ نے منہ بنایا، آپ نے رخ پھیرا. اللہ نے کہا میرے حبیب، یہ جو آپ کی بزم میں آ کے بیٹھتا ہے، اس نے منہ بنا کے رخ پھیر لیا. اس سے کہہ دے تیری دولت کام نہیں آئے گی. توجہ ہے جانے گرا. تو یہ آیت جو افراد یہ سورہ عبس کو پیش کرتے ہیں، سورہ عبس کو پیش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ رسول خدا معصوم نہیں، تو جانے گرامی امام معصوم سے پوچھا. تفسیر ہمیشہ معصوم سے پوچھئے گا، وہ بتائیں گے تفسیر کیا ہے. اور کئی افراد نے کہا مولا آپ اس زمانے میں نہیں تھے، آپ پیغمبر کے زمانے میں نہیں، تو آپ کو کیسے پتا کہ کون بیٹھا تھا، کس نے شکل بنائی تھی؟ تو مولا نے فرمایا مجھے وہاں ہونا ضروری نہیں ہے، میں آنے والی نسلوں تک پہ گواہ ہوں. جو لوگ کر چکے وہ بھی جانتا ہوں، جو کریں گے وہ بھی بتا سکتا ہوں. وہ اور ہوں گے جنہیں دیوار کے پیچھے پتہ نہیں ہوگا. مجھے جملہ کہہ لینے دیجئے، وہ اور ہوں گے جنہیں چاولوں کے نیچے گوشت نظر نہیں آ رہا ہوگا. نام نہ کہلائیے گا. ہم ان آل محمد کے ماننے والے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتاتے ہیں لشکر کتنے ہزار کا ہے، کتنے میرے ہاتھوں لوگ مارے جائیں گے، کتنے بھاگ جائیں.